بہت سی احادیث میں جو اس آخری زمانے کی علامات کے بارے میں جو آگاہیاں آپ نے دی ہیں، ان میں ایک اور آگاہی بلکہ خوشخبری ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ہے کہ جو ظلم و انصاف اور برائی کی طاقتوں کے خلاف ایک فیصلہ کن اور کامیاب جنگ لڑے گا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ میں نے یہ بھی مناسب سمجھا کہ فتنہ دجال اور دجال کے تذکرے سے پہلے میں وہ علامات ذکر کر دوں کچھ اور بھی، تاکہ ذرا ذہن اور زیادہ یکسو ہو جائے اور ہم سمجھیں کہ اس دور میں اور کیا کیا آنے والا ہے۔ ایک حدیث میرے سامنے ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ينزل بأمتی بلاء شدید من سلطانہم حتی یضیق الارض عنہم۔ فرمایا میری امت پر ان کے حکمرانوں کی طرف سے سخت مصیبتیں آ جائیں گی، سخت امتحانات آئیں گے۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول آپ نے بالکل سچ فرمایا، آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ ہم تصدیق کرتے ہیں کہ آپ سچے رسول تھے، آپ نے جو فرمایا تھا وہ آج کل ظاہر ہو رہا ہے۔ تو جب یہ ہو رہا ہے جو آپ نے فرمایا تھا، یعنی یہ کہ میری امت پر ان کے حکمرانوں کی طرف سے سخت مصیبتیں آئیں گی، یہاں تک کہ اللہ کی وسیع زمین ان کے لیے تنگ ہو جائے گی۔ اب دیکھیے اس وقت کیا صورتحال ہے۔ اب آگے سنیے، فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ میری نسل میں سے ایک شخص کو کھڑا کرے گا اور اس کی جد و جہد سے ایسا انقلاب برپا ہوگا کہ فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا، کہ اللہ کی پوری زمین جس طرح پہلے ظلم و ستم سے بھر گئی تھی، اسی طرح اس شخص کی جد و جہد کے نتیجے میں تقدیر الہی سے وہ زمین انصاف سے بھر جائے گی۔ فرمایا آسمان والے بھی اس سے راضی ہوں گے اور زمین والے بھی اس سے راضی ہوں گے۔ واہ واہ واہ! یرضی عنہ ساکن السماء و ساکن الارض، اس حکمراں سے جو انسانیت کو ظلم سے نجات دلائے گا اور پوری دنیا کی تمام قوموں کے لیے پوری دنیا میں انصاف کے نظام کو قائم کرے گا، اس سے آسمان والا بھی خوش ہوگا، زمین والے بھی راضی ہوں گے۔ اور فرمایا زمین میں جو بھی بیج ڈالا جائے گا اس کے آنے کے بعد وہ ضائع نہیں ہوگا، اس سے جو پودا برآمد ہونا چاہیے وہ برآمد ہوگا، اور اسی طرح آسمان بارش کے قطرے روک کر نہیں رکھے گا بلکہ ان کو خوب برسائے گا۔ ایسی بہت سی احادیث ہیں جن احادیث کے مجموعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات بھی بتا کر گئے ہیں کہ جب ظلم بہت زیادہ بڑھنے لگے گا تو پھر ایک ایسی شخصیت امت کو اور انسانیت کو عطا ہوگی۔ بہت سی جو احادیث آئی ہیں اس مضمون کی، اگر ان سب کو ملا کر دیکھا جائے، میں ان سب کو یا ان میں سے کئی کو پیش کرنے کے بجائے خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ جب ایک کفر کا، ظلم کا، شیطنت کا، یعنی درندگی کا، سرکشی کا ایک غلبہ ہو جائے گا پوری دنیا میں، اس وقت اللہ تعالیٰ امت مسلمہ ہی میں سے، بلکہ مختلف روایات کے مطابق خانوادہ نبوت سے ہی ایک مرد مجاہد کھڑا ہوگا، اور اس شخص کی جد و جہد سے، میں اپنے الفاظ ذرا سوچتے رہیے گا،
کوئی کراماتی بات نہیں ہوگی، بلکہ جد و جہد ہوگی، قربانیوں سے بھرپور، بہادری اور شجاعت سے بھرپور۔ اس جد و جہد سے دنیا سے ظلم و سرکشی کا خاتمہ ہو جائے گا، پوری دنیا میں سچائی اور انصاف کی فضا قائم ہو جائے گی، آسمانی اور زمینی برکتیں پھر سے برس پڑیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ان کے آنے کے بعد ہی اصل دجال ظاہر ہوگا۔ دجال سے پہلے امام مہدی کا آنا یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ یعنی ایک لشکر ادھر منظم ہو جائے گا، اور جن کے ساتھ پوری دنیا کے وہ لوگ جو اس مشکل دور میں بھی ظلم کے سامنے جنہوں نے سر نہیں جھکایا، جو مقابلہ کرتے رہے، وہی جمع ہو جائیں گے ان کے ساتھ۔ یہ بہت اہم بات ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ اس کے بارے میں بار بار باخبر کرتا رہوں گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک طرح سے ایسا نہیں ہے کہ لوگ اپنے عافیت قدوں سے نکل آئیں گے، لوگ اپنے بزنس مال سے نکل آئیں گے، لوگ شادی کے فنکشنوں سے نکل کر ان کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ ایسا نہیں لگتا، ایسا بالکل نہیں لگتا۔ حدیثوں میں تو جو بات صاف آتی ہے وہ تو یہ الفاظ بھی آئے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر راوی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الى یوم القیامہ، قال فینزل عیسی بن مریم فیقول امیرهم تعال صل لنا فیقول لا ان بعضکم علی بعض امراء تکرمت اللہ هذه الامہ۔ فرمایا میری امت میں ایک گروہ ایسا رہے گا جو ہمیشہ حق کے لیے لڑتا رہے گا۔ اے رب کریم ہم سب کو اس میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یہ بہت اہم جملہ ہے، بہت اہم جملہ ہے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو اللہ ہم کو اہل ہمت اور عزیمت والوں میں سے بنا دے۔ تو ان کو تو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اپنے مقام پر اپنے اپنے امکانات کے مطابق وہ انصاف کے قائم کرنے کی جد و جہد کرتے رہیں، تماشائی نہ بنے، بلا کسی عذر کے صرف گوشۂ عافیت تلاش نہ کریں، ہمت سے کام لیں، ہمت سے کام لیں۔ یہ دور ہمتوں کے بڑھانے کا دور ہے۔ اس دور میں کمزور ایمان کی وجہ سے، شکست خوردگی کی نفسیات کی وجہ سے، اور قرآن و سنت سے براہ راست رہنمائی لینے کے بجائے اپنی عقل سے، دانشوری سے رہنمائی لینے کی وجہ سے اس طرح کے مشورے ہمارے بہت سے دانشور حضرات قوم کو یہ دینے لگے ہیں کہ بھائی یہ جو وقت ہے یہ ریٹریٹ کا وقت ہے۔ ریٹریٹ کا لفظ بول رہے ہیں، یہ ریٹریٹ کا وقت ہے، یہ بس پیچھے ہٹ جانے کا وقت ہے۔ کسی کے لیے عذر شرعی ہو تو بات اس کے لیے کی الگ ہے، اس کو عام رہنمائی نہیں قرار دیا جانا چاہیے۔ ہمارے امت میں ایک اچھا حصہ ان لوگوں کا ہمیشہ رہنا چاہیے جو اپنے اپنے وقت میں بہت سوچ سمجھ کر عقل و دانشمندی کے مطابق ریزسٹ کریں۔ ریزسٹنس کی ضرورت ہے، صرف ریٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ ریزسٹنس ہی والے ہوں گے جن کو آخر میں اس فیصلہ کن معرکے میں شرکت کی سعادت ملے گی۔ اور اتنا بابرکت گروہ ہوگا وہ، آپ سوچئے ذرا کتنا خوش نصیب گروہ ہوگا کہ اس کی امامت کے لیے اس کا امام یعنی امام مہدی مصلی پر کھڑے ہو جائیں گے، اور ٹھیک اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتر کر تشریف لائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر وہ امام جو اسی امت کا ایک فرد ہوگا، وہ آسمانوں سے اترا ہوا کوئی شخص نہیں ہوگا، وہ ہمارے درمیان پیدا ہونے والا ایک نیک صالح شخص ہوگا جس کو اللہ پوری دنیا میں انصاف کے نظام کو قائم کرنے کے لیے
ہمت اور صلاحیت عطا فرمائے گا۔ وہ مصلی پر کھڑا ہو چکا ہوگا امامت کے لیے، لیکن وہ دیکھے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو وہ پیچھے ہٹ کر کہے گا کہ آپ تشریف لائیے، آپ امامت کیجیے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں نہیں نہیں، الا ان بعضکم علی بعض امراء، تم ہی امامت کرو گے، تم میں ہی سے کوئی امامت کرے گا، میں تو مقتدی بنوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ اس ہمت والے بہادر گروہ کا میں تذکرہ کر رہا تھا، جو یقیناً اکٹھا ہوگا اس ظلم سے فیصلہ کن مقابلہ کرنے کے لیے اپنے امام کے پیچھے، اور اسی کی مدد کے لیے آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر ان کے ذریعے سے اس دجال کا خاتمہ ہوگا۔ اس سلسلے کی کچھ احادیث حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور ان کے بارے میں کچھ باتیں مجھے عرض کرنی ہیں، وہ انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس دور کی پہچان بھی عطا فرمائے، اور اس دور میں جس سیرت و کردار والے ایمان والوں کی ضرورت ہے، جس سیرت و کردار والی ایمان والیوں کی ضرورت ہے، اللہ ہم سب کو وہی سیرت و کردار عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاہوال والآفات، وتقضی لنا بها جمیع الحاجات، وتطہرنا بها من جمیع السیئات، وترفعنا بها اعلی الدرجات، وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات، انک علی کل شیء قدیر، انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہم سب آپ کے بندے، آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں۔ اللہ اقرار کرتے ہیں کہ کلمہ توحید پڑھنے کے بعد اللہ آپ زندگی ہماری جیسی گزرنی چاہیے تھی ویسی زندگی نہیں گزر رہی۔ بہت سے کام جن کا آپ نے بڑی تاکید سے حکم دیا تھا، ان کاموں کے کرنے میں ہم سے مسلسل کوتاہی ہو رہی ہے، اور جن کاموں سے آپ نے سختی سے منع فرمایا تھا برابر وہ کام ہم سے سرزد ہو رہے ہیں۔ بار الہٰ معاف بھی فرما دیجئے، اور اب ہم کو اپنی خزانہ غیب سے تقوی عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے پیشانی کے بال پکڑ کے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا دیجئے۔ اللہ ہم کو محتاج زندگی گزارنے والا بنا دیجئے۔ اللہ کسی پر ہم سے ظلم نہ ہو، کسی کا دل نہ دکھے، کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کی غیبت نہ ہو، کسی سے بدگمانی نہ ہو، کسی پر ہم بہتان نہ لگا دیں، کسی کے ساتھ غلط سلوک نہ کریں۔ اے رب کریم، ہر ایک کی عزت کا خیال کرنے والا ہمیں بنا۔ اے اللہ، اگر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے بھی تو اس کو بھی برداشت کر لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، معاف کر دینے کا حوصلہ نصیب فرما، معاف کر دینے کا حوصلہ نصیب فرما۔ اللہ، ایسا دل عطا فرما جس میں کسی سے دشمنی نہ ہو، کسی کے خلاف کچھ سازشیں کرنے کا ارادہ بھی نہ ہو، کینہ بھی نہ ہو، حسد بھی نہ ہو، عجب بھی نہ ہو۔ ایسا دل عطا فرما جس میں تکبر نہ ہو، جس میں نفاق نہ ہو، جس میں شقاق نہ ہو، جس میں آپس میں پھوٹ نہ ہو۔ اللہ، جس میں خود غرضی نہ ہو، جس میں بخل اور کنجوسی نہ ہو، جس میں سخاوت ہو، جس میں ہمدردی ہو، جس میں ایثار ہو۔ اے اللہ، جس میں صبر و برداشت ہو، جس میں معاف کرنے کی عادت ہو، ایسا دل عطا فرما۔ اے اللہ، پاک صاف دل عطا فرما۔
اچھا دل عطا فرما، ذکر کرنے والا دل عطا فرما، اپنی یاد سے آباد دل عطا فرما، اپنی یاد سے تر زبان عطا فرما، اپنی یاد سے تر زبان عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو روحانی سکون نصیب فرما، روحانی سکون نصیب فرما، قلبی اطمینان نصیب فرما، قلبی اطمینان نصیب فرما، بشاشت اور فرحت نصیب فرما، انبساط نصیب فرما۔ اے اللہ گھٹ گھٹ کے جینے کے بجائے بشاشت کے ساتھ جینے کی لذت نصیب فرما، بشاشت کے ساتھ جینے کی لذت نصیب فرما۔ بشاشت کے جو حقیقی اسباب ہیں، ذکر اور اخلاق نبوت، اے اللہ ان سے ہم کو آراستہ فرما، اے اللہ ہم کو ان سے آراستہ فرما۔ ان تمام عادتوں، اعمال، افعال، اقوال اور فکریں اور سوچ اور جذبات، اے اللہ جو الجھن پیدا کرتے ہیں، اللہ ان سے ہم کو عافیت کے ساتھ چھٹکارا عطا فرما۔ اللہ ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں ایسے علم سے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اللہ ہم ایسے دل سے پناہ مانگتے ہیں جس میں آپ کا ڈر اور خوف نہ ہو، اے اللہ جس میں غریبوں کی محبت نہ ہو، جس میں انسانیت کی محبت نہ ہو، جس میں تنگ نظری اور تعصب ہو، ایسے دل سے ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ ایسی دعا جو قبول نہ ہو اور ایسا نفس جو کبھی آسودہ ہی نہ ہو، اس سے بھی ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ ہم آپ سے نفس مطمئنہ کا سوالی ہیں، نفس مطمئنہ کے سوالی ہیں۔ اے رب کریم، اے اللہ ہم کو زندگی اور موت کے فتنوں سے بچا، ہم کو اللہ مال کے فتنے سے بچا، ہم کو عورت کے فتنے سے بچا، اور اللہ ہم کو اے اللہ عذاب قبر اور جہنم کے عذاب سے بھی بچا، اور اللہ دجال کے فتنے سے بھی محفوظ فرما، دجال کے فتنے سے بھی محفوظ فرما۔ اللہ اپنے اس زمانے کو، اس کے چیلنجز کو، اے اللہ اس کی نزاکتوں کو سمجھنے کی صلاحیت نصیب فرما، اور اس کے مطابق اپنے کیریکٹر کو اثر نو ڈیزائن کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمت عطا فرما، اے اللہ ہم کو اپنی اصلاح کی ہمت عطا فرما، اصلاح کی سچی طلب نصیب فرما، شوق نصیب فرما، اے اللہ شوق نصیب فرما۔ اے اللہ ویران ہو گئے ہمارے دل ہر طرح کے اچھے شوقوں سے، اور اللہ گندے ہو گئے ہمارے دل پس قسم کے شوقوں سے۔ اے اللہ ہماری حالت کو درست کر دیجئے، اے اللہ ہماری حالت کو درست کر دیجئے۔ اے اللہ یہ ماہ مبارک اور یہ رات کے خوبصورت لمحات، اے اللہ عشاء و تراویح سے فراغت کے بعد آپ کے حضور میں حاضر ہے۔ بار الہٰ ہمارے رکوع سجدے کو قبول فرما، ہماری رکوع سجدے کو قبول فرما۔ ہم آپ کا وہ کلام جس کے بارے میں آپ نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر پہاڑ پر بھی ہم اس کلام کو اتار دیتے تو وہ بھی پھٹ پڑتا۔ ہم اس کلام کو پڑھتے ہیں، ہمارے دل پر اثر نہیں ہوتا، ہم سنتے ہیں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اے اللہ یہ کیا ہو گیا ہمارے دلوں کو، ہمارے دلوں کو کیا ہو گیا؟ اے اللہ وہ خشیت نصیب فرما، وہ صلاحیت تأثر لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن سے مناسبت نصیب فرما، قرآن سے عشق نصیب فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں جو لوگ حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال ہیں، اللہ ان کو اس کی قدر کی توفیق عطا فرما، شکر گزار بندہ بنا، اور یاد رکھنے کے لیے اے اللہ ان کو بھرپور محنتیں کرنے کی ہمت نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن یاد بھی ہو جاتا ہے مگر بہت جلدی بھول بھی جاتا ہے۔ بندہ بنا دیجئے، قدردان بندہ بنا دیجئے، قدردان بندہ بنا دیجئے۔ اے اللہ یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، اے اللہ اس مہینے میں بھی اگر معافی نہ ملی تو کب ملے گی؟ معاف کر دیجئے اللہ، معاف کر دیجئے، پوری امت کو معاف کر دیجئے، پوری امت کو معاف کر دیجئے، انسانی برادری کو بھی معاف کر دیجئے۔ اس وبا سے اب جلد چھٹکارا عطا کر دیجئے۔ جو بیماری میں مبتلا ہو چکے اللہ ان سب کو شفا نصیب فرما، اور اللہ اس بیماری کی وجہ سے اے اللہ اس بیماری کے بہانے ایمان کا کوئی ذرہ لے کر آپ کا کوئی بندہ اور بندی آپ کے حضور میں اگر حاضر ہو چکا، اس کو شہادت کا رتبہ عطا کر دیجئے، اس کو شہادت کا رتبہ عطا کر دیجئے۔ اور جتنے لوگ اب بیمار ہیں ان سب کو صحت و شفا نصیب فرما، ان سب کو صحت و شفا نصیب فرما۔ پورے عالم پر سے اس مصیبت کو اٹھا لیجئے، اور اس کے بعد آنے والی مصیبتوں سے بھی چھٹکارا عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ چھٹکارا عطا فرما دیجئے۔ دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہم آپ سے عافیت اور بھلائی کے خواہش مند ہیں۔
طالب ہیں، محتاج ہیں، سائل ہیں، بھکاری ہیں، بھکاری ہیں، بھکاری ہیں۔ اللہ بھیک کا پیالہ لے کر آپ کے حضور میں حاضر ہوئے ہیں۔ جمعے کی رات ہے، اے اللہ جمعے کی رات ہے، اے اللہ رمضان کے جمعے کی رات ہے، اللہ رمضان کے جمعے کی رات ہے، پہلے عشرے کی آخری راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اے اللہ ان سب نسبتوں کا واسطہ دے کر آپ سے اللہ رحمت کی بھیک مانگتے ہیں۔ یہ رحمت کا عشرہ ہے، آپ رحمت کی نظر سے ہم سب کو دیکھ لیجئے اور ایک بار پھر رحمت ہی کا معاملہ کرنے کا فیصلہ کر دیجئے۔ راضی ہو جائیے اللہ، اے اللہ راضی ہو جائیے، اے اللہ راضی ہو جائیے۔ اے اللہ ہمارے ملک میں بھی بھائی چارے کی فضا قائم فرما، اتحاد کی فضا قائم فرما، ایکتا کی فضا قائم کر دے۔ ہمارے ملک کے حکومت کرنے والوں کو بھی اللہ سمجھ دے دے، اللہ توفیق دے دیجئے۔ اللہ ان کو انصاف قائم کرنے کا جذبہ، ظلم کے بجائے انصاف کے نظام کو قائم کرنے کا جذبہ ان کے دلوں میں ڈال دیجئے۔ ساری مخلوق کے دل آپ کے ہاتھ میں ہیں، اے اللہ آپ چاہیں تو انہی حکمرانوں سے انصاف کا کام بھی لے سکتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے اور ان کے درمیان، ملک کے عوام اور ان کے درمیان ایک فاصلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ خاص طور پر ملک کے کروڑوں اور کروڑوں سے بھی زیادہ غریب عوام یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس حکومت کا کو ہمارا کوئی خیال نہیں ہے۔ اے رب کریم اس فضا کو دور کر دیجئے۔ اے اللہ ہم اپنے ملک میں مضبوطی، ترقی، بھائی چارے کی فضا مانگتے ہیں اور تمام دنیا کے ملکوں کے لیے بھی اسی کا سوال کرتے ہیں۔ ہم کو اللہ انصاف کے نظام کو قائم کرنے اور مضبوط کرنے کی کوشش کے لیے قبول فرما لیجئے۔ جب تک دنیا میں آپ ہم کو زندہ رکھیں، اللہ ایمان کے ساتھ رکھیے گا، نیک کاموں کی توفیق کے ساتھ رکھیے گا اور صحت اور عافیت اور ہمت کے ساتھ رکھیے گا، اور جب بلاوے کا وقت آ جائے تو آسان موت دے کر ایمان کامل پر اپنے پاس بلا کر بے حساب و کتاب جنت عطا فرما دیجیے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔